اس میں جو اب ایک بات ہوئی ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ نا ریلی اپنگ دی اینٹی، جو کل سے اور 24 گھنٹوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پورا سوشل کے اوپر اور ادروائز بھی مین سٹریم میڈیا کے اوپر جو ایک بیان جو عمران خان سے منسوب کیا گیا یا جو ان کا فیصلہ ہے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھا جائے اور خط میں یہ کہا جائے کہ جی یہ وہ کریں کہ آئی ایم ایف کنڈیشن کرے جو بھی اگلا ہمارا پروگرام ہم نے سائن کرنا ہے، تو یقینی طور پر باقی چیزیں تو ایک سیٹل ڈاؤن ہوتی نظر آ رہی ہیں، بٹ یہ جو چیز ہے آئی تھنک ایک نیا پینڈوراز باکس کھلا ہے اس حوالے سے۔ دیکھیں کامران، ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں سیاستدان تو بہت زیادہ ہیں، چند لیڈران بھی ہیں، لیکن پاکستان میں سٹیٹس مین آپ کو بہت کم ملتے ہیں یا بالکل ناپید ہو چکے ہیں، ملتے نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کے جب اس قسم کی ان کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں اور کچھ ان کی اس طرح کے جو ایکٹس بھی ہوتے ہیں، سم ٹائمز ان کے جو اپنے سپورٹرز ہوتے ہیں ان کو وہ بالکل ایک ایسی پوزیشن میں چھوڑ جاتے ہیں کہ جہاں پہ وہ کسی چیز کا ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے، صرف اس لیے ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں یا اس کے ووٹ بینک کے اوپر ہے۔ تو عمران خان صاحب کا یہ جو بیان آیا ہے، ان سے جو ایٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے اور اس خط میں وہ کہیں گے کہ جب تک پاکستان میں جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اوپر جو دھاندلی کی جو ایلیگیشن ہے اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں ہو جاتی، تب تک جو آئی ایم ایف کا اگلا پروگرام ہے وہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ پھر سن لیتے ہیں، although یہ بارہا یہ اسٹیٹمنٹ تو ناظرین چل رہی ہے، لیکن ذرا سن لیتے ہیں کہ سینیٹر علی ظفر صاحب نے آن بہاف آف عمران خان صاحب کیا کہا ہے، یہ ذرا سنتے ہیں۔ ہمارا جو خط جائے گا عمران خان صاحب کی طرف سے آئی ایم ایف کو، اس میں ہم واضح طور پہ یہ کہیں گے کہ اگر آئی ایم ایف نے کوئی بات چیت کرنی ہے تو پہلے وہ یہ کنڈیشن یہ واضح کر دے کہ یہ جو ریگنگ ہوئی ہے جتنے حلقوں میں، ان حلقوں کے اوپر آڈٹ ہو، ایک آڈٹ ٹیم بیٹھے، انڈیپینڈنٹ آزاد آڈٹ ٹیم، الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں، ایک آزاد انڈیپینڈنٹ آڈٹ ٹیم جو کہ اگر تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی سربراہی کے تحت بنائی جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اس میں جوڈیشری کا ضرور انوالومنٹ ہو اور وہ آڈٹ کے بعد وہ فیصلہ کرے کہ جہاں جہاں دھاندلی ہوئی ہے وہاں جو کینڈیڈیٹس جیتے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن کرے، اس کے بعد آئی ایم ایف آگے کوئی بات چیت کرے حکومت سے، کیونکہ اس کے بغیر اگر یہ آڈٹ نہیں ہوتا، یہ جو دھاندلی ہے اس کو ختم نہیں کیا جاتا، تو پھر کسی قسم کا جو سٹیپ ہوگا لون دینے کا آئی ایم ایف کا، وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ جی ناظرین، آپ نے سنا وہ فرما رہے تھے کہ اگر یہ دھاندلی والا جو مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کسی قسم کا بھی جو سٹیپ ہوگا پاکستان کو لون دینے والا اس کی وہ حمایت نہیں کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے خود انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہوا تھا پچھلے سال کہ ان کو ایک فورن کانسپیریسی کے ذریعے نکالا گیا اقتدار سے اور بہت ساری فورن پاورز ان کے خلاف کام کر رہی تھی، تو اب اس اپنے ہی نیریٹو کے اگینسٹ جاتے ہوئے ایک ایسے انسٹیٹیوٹ سے وہ اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت کرے جس ادارے کا اس قسم کی سیاست سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے وہ بالکل بھی پاکستان کے جو سیاسی معاملات ہیں اس پہ کسی بھی قسم کی مداخلت نہ کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی جو اس حوالے سے کوئی شرط ہے وہ لگا سکتا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کا ہی ٹائم تھا جب آئی ایم ایف نے ایک ریکمنڈیشن دی تھی جس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک آئینی ترمیم چاہیے تھی، تو اس وقت جب ہم نے اس کے اوپر رپورٹ کیا اور ہم نے کہا کہ آئی ایم ایف کی یہ والی جو کنڈیشن ہے اسے شاید پاکستان کے آئین میں ترمیم کرنا پڑے، تو آئی ایم ایف نے اپنی وہ شرط جو تھی وہ واپس لے لی تھی، وہ اس حد تک کانشیس ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے کل جب آئی ایم ایف کی جو گلوبل سپوکس پرسن ہے ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کیا کہا، یہ وہ بھی سنتے ہیں۔ We look forward to working with the new government on policies to ensure macroeconomic stability and prosperity for all of Pakistan's citizens. جی ناظرین، آئی ایم ایف کی سپوکس پرسن نے بالکل کلیئرلی اس چیز کے اوپر کامنٹ کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ کامران انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم نئی حکومت جو ہے اس کے ساتھ کام کرنے کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو اسے ان اے وے انہوں نے یہ بات تو کلیئر کر دی نا کہ عمران خان صاحب اگر کوئی ایسا خط لکھتے بھی ہیں تو اس کا کوئی میٹیریل جو امپیکٹ ہے وہ یہاں پہ آئے گا نہیں۔ انفیکٹ وہ ان کا خط وہاں پر پہنچنے سے پہلے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک لحاظ سے ان کے اس مطالبے کو انہوں نے مسترد کر دیا، لیکن اس کا ظاہر ہے کہ ایک بیک کلیش جب آیا، مطلب بیرسٹر علی ظفر ایک منجے ہوئے لائر ہیں، سمجھدار شخصیت ہے، پھر انہوں نے وضاحت دینے کی بھی کوشش کی، کیونکہ جب یہ بیک کلیش آیا کہ دیکھیں یہ تو پاکستان کے مفادات کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ جس کی بھی ہو اس وقت جو ہماری معیشت ہے، آپ کو ایک اور آئی ایم ایف کے پروگرام کی ضرورت ہے، اور اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوتا، خدا نخواستہ آپ دیوالیہ ہوتے ہیں، نقصان پی ایم ایل این پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم کو نہیں ہوگا، پورے پاکستان کو نقصان ہوگا۔
لیکن اس کے باوجود جو عمران خان ہیں آج بھی اڈیالہ جیل کے اندر جو رپورٹ ہوا ہے، جو صحافیوں سے انہوں نے بات چیت کی ہے، تو وہ اپنی بات پہ قائم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بالکل خط لکھنا چاہیے اور دباؤ ڈالنا چاہیے IMF کو پاکستان کے اوپر کہ وہ صاف اور شفاف تحقیقات کروائیں جو بھی دھاندلی کے الزامات ہیں. اب اس میں ایک آئی تھنک دوسری سائڈ بھی ہمیں ضرور بتانی چاہیے کہ جب ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں یہ سیاست ہے، اس کو آپ کو اس طرح سے کرنا چاہیے کہ پاکستان کے مفادات کو نقصان نہ پہنچے. جو PTI کا ایک ویو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے بقول اگر لوگوں کا مینڈیٹ چوری ہو جائے، اگر ایک جیتی ہوئی پارٹی کو ہروا دیا جائے، کیا اس وقت پاکستان کے مفادات کو نقصان نہیں ہوتا؟ I think this is also a legitimate in a way a concern کہ میرے خیال میں اس پر مطلب ایک اینگل کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ کیا صرف ہم اگر IMF کا قرضہ ہمیں نہیں ملتا تو تبھی مفادات کو نقصان پہنچے گی، جس کا جینوئن مینڈیٹ بنتا تھا اگر اس کو نہیں ملا تو اس اینگل سے بھی اس کو دیکھنا چاہیے. لیکن اس کے اندر ایک اور جو چیز ہے، آئی تھنک ہم اس ساری ڈسکشن میں بھول جاتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کو بھی بیان آیا کہ جی انشاءاللہ ہم ضرور IMF کا پروگرام ہمیں ملے گا. حالانکہ یہ ہمارے لیے کوئی پراؤڈ مومنٹ نہیں ہے کہ ہم کیونکہ قرضہ لے رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہماری معیشت اس قابل ہے ہی نہیں کہ بغیر بیساکھیوں کے چل سکیں. تو یہ بھی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس پہ خوشی تو ہمیں بالکل نہیں منانی چاہیے. دیکھیں کامران، بات آپ کی ٹھیک ہے اور ان کا یہ والا پوائنٹ آف ویو بھی ٹھیک ہے جی کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن اس کے پلیٹ فارم آپ کے پاس اویلیبل ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، کورٹس ہیں، ٹرائبونلز ہیں. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں وہاں پہ سنوائی نہیں ہو رہی، ان کا یہ کہنا پروسیس بہت سلو ہے، دو ہی باتیں کرتے ہیں نا کہ اگر وہ میرٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں، کوئی وداؤٹ اینی پریشر بھی کام کرے تو مہینوں اور سالوں بھی لگ جاتے ہیں. اور بہت سارے کیسز آپ کو پتا ہے پچھلی دفعہ بھی اسمبلی میں کچھ ایسے ڈسپیوٹیڈ جو الیکشنز تھے ان کا رزلٹ آیا ہی نہیں، اسمبلی کی مدت ختم ہوگی تو وہ بھی ویلڈ ہے. بٹ اس ساری چیز کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ انہی سیاستدانوں نے، انہی لوگوں نے. جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس طرف یہ توجہ بھی نہیں کرتے. ان کو اس وقت اس قسم کی جو کورٹس ہیں وہ سوٹ کرتی ہیں، ان کو اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ان کو سوٹ کرتی. آج ان کو سوٹ نہیں کرتی تو وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف وہ گلوبل فورمز کے بھی جانے کے تیار. ایک چیز. دوسرا، اس میں آپ نے اس طرح کی جو موو ہوتی ہے وہ امپلسو نہیں ہوتی، یہ ویل تھاٹ آؤٹ ایک پروسیس ہونا چاہیے. ایک بندے کی ذاتی سوچ جو ہے وہ پوری پارٹی کا. اگر PTI کی بھی بات کریں تو PTI کو تو انہوں نے بالکل ایک دفعہ پہ ڈیفینسو پہ ڈال دیا. خان صاحب تو کوئی سیکھ ہی نہیں رہے. جو ایک کل سے چیز سامنے آئی ہے وہ یہ سامنے کہ عمران خان صاحب تو سیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے میرا اقتدار یا کچھ نہیں. یہ جو انہوں نے بات کی ہے خط لکھنے کی، اس کا اس سے زیادہ مقصد کچھ نہیں مجھے لگ رہا ہے. اگر کچھ ان کے کوئی ڈیل ہو رہی ہوگی بہائنڈ دی سین، کوئی بات ہو رہی ہوگی، ہمیں نہیں پتا. اس میں آپ دیکھیں جو پاکستان کے ادروائز جو بھی الیکشنز ہوئے، اسٹرانگ کرٹک مائیکل کوگل مین جو ساؤتھ ایشیا کے اینالسٹ ہیں واشنگٹن بیسڈ، انہوں نے بھی بڑی تعجب کا اظہار کیا کہ اس سے کوئی لیٹر سے کوئی فرق نہیں پڑنا کیونکہ IMF اس طرح تو فیصلے نہیں کرتی. لیکن یہ بڑا ill thought عمران خان کا یہ ہے کہ آپ ایک ایسے موقع کے اوپر جب پاکستان کی معیشت ڈگمگا رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں قرضے نہ دیں. اب forget about PTI کیا کہتی ہے، پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے، PMLN کیا کہتی ہے. Why we need IMF program؟ کیوں یہ ضروری ہے؟ اگر فرض کریں کہ بیکاز آف our political differences خدا نہ خواستہ نہیں ہوتا تو کیا اس کے مضمرات ہیں؟ دیکھیے اس وقت جو پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ صرف $8 ارب کے ہیں. اس $8 ارب میں $2 ارب وہ ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے خود پاکستانی مارکیٹ سے خریدا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ باوجود اس کے کہ پاکستان IMF کے پروگرام میں ہے، وہاں سے بھی تقریباً $2 ارب ہمیں قرضہ ملا. ایشیائی ترقیاتی بینک سے قرضہ ملا، ورلڈ بینک سے قرضہ ملا. ہم نے چین کو قرضہ واپس نہیں کیا، ہم نے سعودی عرب کو قرضہ دسمبر میں واپس نہیں کیا، ہم نے جنوری میں متحدہ عرب امارات کو قرضہ واپس نہیں کیا. ہم مارچ میں ہم نے درخواست کر دیا چین کو $2 ارب کا قرضہ وہ میچور ہو رہا ہے، ہمیں وہ معاف کر دیں، 1 سال کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کر دیں. تو یہ پاکستان کی اکنامک ریالٹیز ہیں. $8 ارب کے آپ کے ریزروز ہیں. آپ کی جو منتھلی امپورٹس جو ہیں آپ نے دبا کے رکھی ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ 4.5 پونے 5 ارب ڈالر پر منتھ ہے. آپ کے پاس 1.5 ماہ کی امپورٹس کا جو ہے وہ کور بھی ایفیکٹولی اویلیبل نہیں ہے. ایسی صورتحال میں جب آپ کے پاس اتنی بڑی آگے ری پیمنٹس آ رہی ہوں، مارچ میں ہم نے 23 مارچ کو جس یوم پاکستان ہے اس دن ہم نے $2 ارب چین کا واپس کرنا ہے. کر دیں واپس، خان صاحب دے دیں $2 ارب، نہ لے IMF سے پروگرام. 15 اپریل کو ہم نے یورو بانڈ $1 ارب کا واپس کرنا ہے، کر دیں واپس. ہم نے جون میں $1 ارب ایک سیف ڈپازٹ کا چین کا واپس کرنا ہے. بڑی بڑی رقمیں بتا رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی نہیں آپ کو بتا رہا. اس کے ساتھ ہی $1 ارب کا کمرشل قرضہ چائنا کا واپس کرنا ہے. کر دیں خان صاحب واپس، کہیں سے لے آئے. $200 ارب جو لے کے آئے تھے اپنے ٹائم پہ وہ لا کے ان کے منہ پہ مارے. تو دی گراؤنڈ ریالٹی از کہ پاکستان کی اکنامک کنڈیشن اتنی ولنریبل ہے جس کی ذمہ دار تمام سیاسی جماعتیں ہیں. PMLN، پاکستان پیپلز پارٹی، PTI، کیئر ٹیکرز کا تو اتنا بلیم نہیں کر سکتے. بٹ
جب آپ صورتحال کو ٹھیک نہیں کر پاتے تو پھر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتی, قرضہ ہی بچتا ہے. اچھا, اس میں ایک چیز دیکھیں, آئی ایم ایف بے شک بھلے وہ کسی جماعت کے کہنے کے اوپر تو پالیسی نہیں بناتی, نہ ہی پاکستان کو قرضہ دینا یا نہیں دینا اس پہ فیصلہ, لیکن یہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2 سالوں میں پاکستان میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی, جو پچھلا سٹینڈ بائی ایگریمنٹ بھی تھا یا باقی ریویو بھی چلا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایم ایف نے باقاعدہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو انگیج بھی کیا, کیونکہ ان کو خدشہ تھا کہ اگر یہ انگیج کرتے ہیں پروگرام, اگر ریزیوم کرتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ پاکستان میں انسٹیبلٹی ہو تو ان جو تجاویز ہیں یا کنڈیشنز ہیں ان پر عمل درآمد نہ ہو. تو آئی ایم ایف بے شک اس کی بات سنے نہ سنے, کنسرن تو ہوں گے کہ ایک ایسی جماعت کو جن کو کنسیڈریبل جو ہے میجورٹی ملی ہے, ایک سیٹس ملی ہیں تمام صوبوں میں, خاص کر کے نیشنل اسمبلی کے اندر, تو وہ کل اس طرح کا کوئی نیوسنس کریٹ کر سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بے شک سائن ہو بھی جائے تو وہ ڈی ریل ہو سکتا ہے, اس گورنمنٹ کے لیے مشکل ہو جائے کہ پولیٹیکلی ان پاپولر ڈیسیژن لینا. دیکھیں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی وہ آئی ایم ایف کا کنسرن ہوتا ہے, وہ کیوں کنسرن ہوتا ہے کہ جو بھی مشکل اقدامات کرنے ہوتے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت, جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ ایگری تو کر لیتی ہے, کہیں پہ آپ کو پارلیمنٹ سے قانون سازی کی ضرورت ہے, کہیں سے آپ کو کابینہ کی منظوری چاہیے, کہیں سے مختلف ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, اوگرا ہے آپ کا, دوسرا نیپرا ہے, ان کے اپروول چاہیے, کہیں پہ آپ نے نئے ٹیکسز لگانے ہیں, تو اس ساری چیزوں کے لیے اس کے اوپر پبلک پریشر تو آتا ہے. کمزور حکومت ہوگی, طاقتور اپوزیشن ہوگی, وہ کنسرن ہوتا ہے. بٹ وہ جو آپ نے بات کی کہ انہوں نے جولائی میں ان کے ساتھ کنسلٹ کیا, جولائی میں کنسلٹیشن اس لیے ضروری تھی, ہم نے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا ہے کہ ایک نیا پروگرام سائن ہونے جا رہا تھا, حکومت وقت کا جو وقت تھا وہ ختم ہونے جا رہا تھا, کہ ٹیکرز نے آنا تھا, نومبر میں الیکشن ہونے تھے اس وقت, پھر تو بعد میں تاخیر ہوئی نا, تو پھر ایک نئی گورنمنٹ نے آنا تھا, اس نے اگلا ریویو مکمل کرنا تھا. وہ اس لیے اگر الیکشن ہونے تھے, جب الیکشن ہونے تھے تو ہو سکتا ہے پی ٹی آئی جیت کے آ جاتے, کوئی اور پارٹی آ جائے, تو اس وقت ان کی ریلیونس بنتی تھی. آج اس چیز کی ریلیونس نہیں بنتی. وہ کنسلٹ ضرور کریں گے, ہو سکتا ہے وہ کریں, بٹ ایز این اپوزیشن پارٹی جس کا کوئی سے نہیں ہوگا. بٹ ناظرین یہ ڈیبیٹ تو چلتی رہے گی, اس کا کتنا نقصان ہوا کتنا نہیں, زیادہ تک تو یہ لگ رہا ہے اس کا نقصان پی ٹی آئی کو تو ضرور ہوا ہے اس اسٹیٹمنٹ کا. اور آئی ایم ایف کی طرف سے جو یہ کہا گیا کہ وی لک فارورڈ ٹو ورکنگ ود دی نیو گورنمنٹ آن پالیسیز ٹو انشور میکرو اکنامک اسٹیبلٹی, یہ اپنی جگہ پہ. ایک اور جو چیز جو ان نوٹسڈ کی ہے, جس کا شاید آئی ایم ایف کو ضرور تھوڑا سا کنسرن ہو سکتا ہے, وہ ایک خواجہ محمد آصف صاحب جو ہمارے فارمر منسٹر بھی ہیں, پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر ہیں, الیکٹڈ ایم این اے بھی ہیں, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, وہ ذرا سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے. That is always a possibility in a parliamentary democracy. اس کو تو کسی صورت بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. اسمبلی کے وقت مڈ ٹرم الیکشنز ہو سکتے ہیں, 3 مہینے کے بعد ہو سکتے ہیں, 2 سال کے بعد ہو سکتے ہیں. whenever you feel کہ ہماری پوزیشن جو ہے slightly improve ہوئی ہے, comfortable ہے, and we are in a position to form single party government, یا ہم جو ہے وہ کولیشن کے پریشرز نہیں ہوں گے ہمیں, تو بھی ہم خود بھی الیکشن کال کر سکتے ہیں. جی ناظرین, ابھی جو نیشنل اسمبلی ہے اس نے اپنا اوتھ نہیں لیا, الیکٹڈ ممبران نے, ابھی حکومت جو ہے وہ بنی نہیں ہے, وزیر اعظم تشریف نہیں لائے, کابینہ بنی نہیں ہے, اور خواجہ آصف صاحب کامران فرما رہے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ ہم وقت سے پہلے الیکشنز کال کر لیں. بہت ساری پاسبلٹیز کی انہوں نے ذکر کیا کہ ہمیں لگا کہ اب ہمارے جو سیاسی حالات ٹھیک ہو گئے, ہم خود الیکشن جو ہے وہ جیت سکتے ہیں, تو پھر ہم الیکشن میں بھی جا سکتے ہیں. سیاستدان ہے, اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر نواز شریف پرائم منسٹر بنتے تو شاید اس بات کے امکانات موجود تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ گورنمنٹ اس طریقے سے نہ چلتی, کیونکہ ایک نواز شریف کے اور شہباز شریف کے سٹائل میں بڑا ڈفرنس ہے, اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پچھلے 3 مرتبہ جو ایکسپیرینس رہا ہمیشہ ایک سول ملٹری ٹسل ہوتی تھی. لیکن شہباز شریف آن دی ادر ہینڈ, اس طرح کے 16 ماہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے شو کیا کہ وہ ساروں کے ساتھ چل سکتے ہیں, اتحادیوں کو بھی چلا سکتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو بھی چلا سکتے ہیں. تو یہ بھی آئی تھنک ایک لحاظ سے عمران خان صاحب کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے کہ شہباز شریف پرائم منسٹر بن رہے ہیں. تو آئی ہیو دس فیلنگ کہ جو ان کا طریقہ کار ہے, کیونکہ ہمارے ہاں لیٹس ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ گورنمنٹ تبھی جاتی ہے جب آپ کے سول ملٹری جو ریلیشن شپ ہیں وہ خراب ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کسی بھی گورنمنٹ کی ڈاؤن فال میں. لیکن شہباز شریف بینگ دا پرائم منسٹر اپیرنٹلی لکس لائک کہ وہ والے ایشوز نہیں آئیں گے.